اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی تفسیر سورہ قلم توفیق پروردگار سے ہم کرنے لگے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک کی تفسیر ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی کیونکہ اس میں اہم عنصر، اہم رکن، اہم جز توحیدی معارف ہیں۔ توحیدی معارف ہیں، اگرچہ سورہ کے آخری بعض آیات مدنی صورتوں کے ہم آہنگ ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں، بس نون حروف مقطعہ میں سے ہے۔ نون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ رویہ محمد ابن مسلم عن ابی جعفر کہ روایت ہوئی ہے، اور راوی بھی مستند ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، امام باقر کے شاگرد اور امام جعفر صادق کے شاگرد محمد ابن مسلم کے امام فرماتے ہیں کہ نام لینے والوں میں سے کہ امام جعفر صادق کے میرے باپ امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث کے محافظ ایک محمد ابن مسلم ہے۔ ٹھیک، قال یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 اسما، کہ رسول خدا کے 12 نام ہیں، 5 منہا فی القرآن، 5 ذکر ہوئے ہیں قرآن کریم میں، 5 قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون، یہ ذکر ہوئے ہیں نام۔ کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 647۔ بس والقلم میں واو قسمیہ ہے، یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، یہ قسم عدالت میں کھائی جانے والی نہیں، جو عدالت میں کھائی جاتی ہے، جو گواہ پیش کرنے کے مقابلے میں کھائی جاتی، بلکہ یہ قسم بذات خود دلیل اور گواہی ہے۔ بس یہ دلیل کے لیے کہ گواہی کے لیے، جیسے سورہ یاسین میں قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، کیونکہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اہم دلیل ہے، گواہی ہے قرآن کریم رسول خدا کی رسالت پر۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو، بس قسم کھائی گئی ہے قرآن کی، بس قرآن خود دلیل ہے، گواہی ہے، کس کے لیے؟ انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین۔ اس آیت میں قلم اور مکتوبات قلم کی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ وہ قلم ہے جو حق لکھتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر قلم کی قسم نہیں کھائی گئی، اس قلم کی قسم جو حق لکھتا ہے، اس قلم کی قسم جو درست علم لکھتا ہے، اس قلم کی قسم جو علم عاقل بنائے، قرآن نے اس قلم کی قسم کھائی۔ بس ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم کہتے ہیں کہ قلم کی قسم کھائی ہے تو غلط، بلکہ آپ دیکھیں غور سے تو والقلم آیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے، الف لام کے ساتھ بس خاص قلم کی بات ہو رہی، وہ قلم جو حق لکھتا ہے، جو درست علم لکھتا ہے، جو باعث بنتا ہے کہ انسان عاقل بنے، معاشرہ عاقل بنے، اس قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ بس وہ قلم جو منحوس ہے، جو باطل اور غلط لکھے، گمان اور خواہشات نفسانی کا پیروکار بنائے، اس قلم کی قسم نہیں کھائی گئی، اس کی بطور شاہد مثال بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وائے ہو
जहन्नम का आग का कुआं हो उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब को बेअयदीहिम, अपने हाथों से, यानी गरीब की अपनी मेहनत, बेअयदीहिम यानी गरीब की अपनी मेहनत, यानी तहरीफ करते हुए, बातिल लिखते हुए सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं कि ये किसकी जानिब से है। जैसे सादा लो इस्लामी मुआशरे में चंद यहूदी उलमा ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान हुए और उन्होंने आके इसराइलियात अंबिया की तरफ गुनाह करने की निस्बत दी, अहादीस जोड़ी गई कुरान की तहरीफ करने के लिए। बस फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो खरीदार बने थोड़ी सी दुनियावी कीमत के, दुनिया की कीमत यानी थोड़ी सी कीमत। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, वाय हो इन पर जो ये गलत लिखते हैं, जो ये अपने हाथों से तहरीफ शुदा लिखते हैं, बातिल लिखते हैं, मनहूस लिखते हैं। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और वाय हो इन पर जो ये अंजाम देते हैं। ठीक, इनकी कमाई, बातिल कमाई पर भी वाय हो। ठीक, बस कलम कौन सा कलम है, अलिफ लाम आया है तो मालूम हो रहा है कि वो कलम खास है, वो कलम खास है, और जो हक लिखे, दुरुस्त इल्म लिखे, उस कलम की कसम खाई जा रही है। मा अंत बिनेअमते रब्बिका बिमजनून, आपने अपने कलम के ज़रिए लोगों को हक सिखाया, आपने अपने कलम के ज़रिए लोगों को आकिल बनाया, बस उनकी फितरत से जंग को हटाया, जाहिल मुआशरे को आलिम मुआशरा बनाया, तज़किये वाला मुआशरा बनाया। मुशरिकीन मक्का आपकी तौहीन करते हैं, आपको माअज़ल्लाह दीवाना कहते हैं, लेकिन हम बुरहान से साबित करेंगे, दलील रोशन से साबित करेंगे कि आप आकिल हो, आप आकिल हो। वमा अंत बिनेमत रब्बिका, नहीं तुम अपने रब की नेमत से दीवाने। हम साबित करेंगे, हम साबित करेंगे कि आप अखलाक अजीम पे फायज हो, आप साहिब किताब हो, आपने मुआशरे को आकिल बनाया, ठीक, बस हम साबित करेंगे कि आप आकिल हो, क्योंकि आपने मुआशरे को आलिम बनाया, आकिल बनाया, किताब लाए हो। वमा यस्तरून, नून वल कलम वमा यस्तरून, किताब लाए हो, उसे लिखवाते हो। लिखने वाला भी अली अलैहिस्सलाम है, जिसने कहा कि खुद फरमाया नहजुल बलागा में और काफ़ी में भी है ये, कि जो भी आयत उतरती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सुनाते और हिफ्ज़ कराते, उसके बाद दुआ करते, उसका नासिक बताते, मनसूख बताते, मुहकम बताते, मुतशाबिह बताते, आम बताते, ख़ास बताते, अल्लाह से दुआ करते कि खुदा ये अली कभी ये आयत ना भूले, और खुदा उसके बाद मैंने वो कभी आयत भूली ही नहीं अल्लाह की तौफीक से। ठीक, बस आप दीवाने नहीं हो माज़अल्लाह, आप आकिल हो। आप मुआशरे को क्या बना रहे हो, आकिल बना रहे हो। बस मुआशरे को आलिम बनाया, आकिल बनाया, किताब लाए हो, अखलाक अजीम पर फायज हो। मुमकिन ही नहीं कि आप दीवाने हो, नामुमकिन, बस मुमकिन ही नहीं कि आप दीवाने हो। बस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जनाब मुफज्जल से फरमाया कि मुफज्जल इस तरह की ज़िंदगी गुजारो कि कल तेरे वारिस तेरे मरने के बाद तेरी हक बातें करें, तेरे मरने के बाद दुरुस्त हक किताबों के वारिस बने। एक वारिस है, माली लगी रहती है, झगड़े रहते हैं माली विरासत पे। एक विरासत है दीनी मानवी विरासत, इल्म दरासत की विरासत, इल्म दरासत की विरासत। ऐसी बात कह के जाओ कि तेरे पसमानदगान उस बात को याद रख के हमेशा हिदायत की राह पर चलें। ऐसे चंद लफ्ज़ लिख के जाओ जिसकी वजह से तेरे पसमानदगान आपस में मोहब्बत में और हिदायत में रहें। मुहक्किक बनो, आलिम बनो, ऐसे लिखने वाले बनो कि बाद वाले भी तरबियत हासिल करें। तो मुफज्जल को शौक़ हुआ कि मैं तौहीद समझूँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इब्ने अबुल आवजा को देखा
کہ وہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے، امام کے پاس آئے کہ یہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے، کہ مفضل میری باتیں سنو، پھر کتاب لکھو، یہ کتاب اس کا مقابلہ کرے گی۔ یہ توحید مفضل یہ ابن اوجا کے مقابلے میں لکھی گئی کتاب، کہ وہ کام جو کر رہا تھا، جو لوگوں کی وہ مشرک بنانا چاہ رہا تھا، دہری بنانا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک، بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ جو معاشرے کو عاقل بنائے، جو دیوانہ نہیں ہے، جو معاشرے کو عاقل بناتا ہے، اس کا اجر نہ کٹنے والا ہے، نہ کٹنے والا، نہ منقطع ہونے والا اجر، نہ منقطع ہونے والا اجر۔ جو جس کا اجر ہی نہ کٹنے والا ہو، کبھی دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ ممنون یعنی مقطوع، بس غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، نہ کٹنے والا۔ بس انسان دنیا کے برزخ میں داخل ہوگا، انسان جب دنیا کے بعد برزخ میں داخل ہوگا، پھر قیامت میں، پھر بحشر میں، تو وہ موجود ابدی ہو جائے گا، موجود ابدی ہو جائے گا، کبھی اجر کا سلسلہ نہیں کٹے گا، کبھی یہ اجر کا سلسلہ نہیں کٹے گا۔ انسان 1 منٹ کی نیک بات کرے تو وہ 1 منٹ کی نیک بات ابدی ہو جاتی۔ وہ اس جہاں میں جائیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کہ تعجب کریں گے کہ 1 منٹ کی ہماری بات ابدی ہو گئی۔ بس ہم 24 گھنٹے ہم کر سکتے تھے، ہم 24 گھنٹے نمازی ہو سکتے تھے۔ 24 گھنٹے نمازی کیا، کہ 5 منٹ کی جو نماز ہے وہ ہمیں حاضر بنائے خدا کے ہاں، یہ 24 گھنٹے نمازی ہونا۔ 24 گھنٹے ہم درست بات کرنے والے بن سکتے تھے۔ کیسے؟ کہ اب انسان جتنی بات کر سکتا ہے وہ حق بات کرے، درست بات کرے، تو وہ 24 گھنٹے حق بات کرنے والا۔ ٹھیک، بس ان لک لاجرا غیر ممنون، یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے معاشرے کو کیا بنایا ہے، عالم بنایا ہے، عاقل بنایا ہے، اور اپنے صحیح قلم کو، درست قلم کو استعمال کیا۔ ٹھیک، وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ